شروع ہوا جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے پوچھا کہ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان میں روح پھونک دی۔ آدم علیہ السلام زندہ ہوئے اور اللہ نے ان کو تمام چیزوں کا علم سکھایا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے تکبر سے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور اسی تکبر کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، لیکن اللہ نے ان کے سکون کے لیے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون پائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت میں اداس رہنے لگے تھے، لیکن یہ بات قرآن یا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ حوا علیہ السلام کو ان کے سکون اور ساتھ کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ جنت میں ہر چیز حلال تھی سوائے ایک درخت کے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن ابلیس نے وسوسہ ڈالا۔ اس نے کہا کہ یہ درخت ہمیشہ کی زندگی کا ہے۔ دھیرے دھیرے آدم اور حوا اس درخت کے قریب گئے اور اس کا پھل چکھ لیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کی شرمگاہ ان پر ظاہر ہو گئی۔ فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے توبہ کی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ کچھ روایتوں میں 300 سال رونے اور وسیلے کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ آدم نے توبہ کی اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم سب زمین پر اتر جاؤ۔ آدم اور حوا دنیا میں بھیج دیے گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد اندھیرے سے ڈر گئے تھے اور صبح ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا، لیکن یہ بات بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔